الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين وأشرف الأنبياء أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله الطاهرين المخدومين الكاملين الأكملين خصوصا على علي المرتضى وحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرا یقین ہے کہ تو درود شریف آندے تے ذرا با آواز بلند پڑھو. یہ اونچی آواز ہے، دل کھول کے آج درود و سلام دلی ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. حصول برکت واسطے ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے سونے آقا دی پیاری خوشی واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے. دل کھول کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اجنبی درود دی گونج نہیں پائی. امتی جمع ہیں تے ایویں درود پڑھن جی میں امت دا حق بندا ہے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جتنا درود پڑھ سو اتنی سونی برکت تھی سی. درود پڑھ کے بندے ولی بڑھ دن. ذرا واسطے دل کھول کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اساں اور تساں آئے درود واسطے ہیں، حضور دے بزم جمع تھے ہیں تاکہ مل کے حضور دی ذات تے درود بھیجو. تے ذرا پیار اور شوق نال والی کربلا دے اس عظیم دین دی یاد دے صدقے نال جمع تھے ہیں. تے ذرا دل کھول کے رکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا. میرے اتے ادھورا درود نہ بھیجا کرو. عرض کی تھی کہ سرکار ادھورا درود کیا ہے؟ فرمایا میرے اتے تے درود ہووے تے میری آل تے نہ ہووے او درود ادھورا درود ہے. فرمایا درود بھیجو تے پورا درود بھیجو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قیامت دنی جلے نیکیاں گھٹ وے سن تے گناہ زیادہ ہو سن تے درود علی پرچی نام اعمال اچ آوے سی. پھر اعمال نیک دا وزن اتنا ود وے سی کہ اس دا اندازہ اور تخمینہ قیامت دے میزان تے لاونا مشکل ہوئے سی. پڑھا ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دوستان عزیز، اس درود شریف نالی دنیا آخرت دی بھلائی وابستہ ہے. اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضور دی ذات تے درود بھیجے. ایک بار سارے حضرات مل کے ان درود ابراہیمی پڑھ سو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے ذمہ اس جلسے دی تیاری ہے تو جلسے دی بہترین تیاری درود و سلام نال ہو دی ہے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
علماء کرام فرمائدن جڑا کثرت نال اس درود دی تلاوت کرے سی کہ درود حضور دی ذات تے بھیجے سی او کو سرکار دا دیدار نصیب ہو سی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سب تو بڑی دولت دیدار رسول ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ایک بار پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ محترم محتشم مکرم حاضرین سامعین اللہ رب العزت جل شانہ ساری حاضری قبول و منظور فرماوے اور آج دی اس بزم دے میزبان منتظمین اراکین معاونین جملہ احباب جنہوں نے دامے درہمیں قدمیں سخنے اس محفل شرکت کی تھی حصہ ملایا خدمت کی تھی حفاظت پہرےداری نگہداشت چٹائیاں بچھاون ٹینٹ لاون اعلان کرن دوستوں کو دعوت دیون جنہ ہاں ٹھر رہے اللہ انہاں سارے کو دنیا آخرت دے نعمتاں نال مالا مال فرماوے آج دا مبارک دی اللہ کو بخشش اور مغفرت منگن دلی ہے رب کائنات شہداء کربلا دے عظیم قربانی دے صدقے حضور دی ساری امت دی بخشش فرماوے بالخصوص جملہ احباب اس بزم دے منتظمین حفاظت کرن والے چل کے آمن والے باہن والے آمن دا ارادہ رکھن والے اللہ انہاں سارے دے ڈاڈ کے نان کے 70 پیڑی دی بخشش فرماوے پیار اور محبت دی بز میں تانا زنی الزام تراشی طنز و تضحیق نہ اپنا انداز ہے نہ اپنا مسلک ہے نہ اپنا طریق ہے صرف اور صرف ذکر اہل بیت واسطے بس سادے لفظ ہے سونے دی آل تے درود بھیجن واسطے اسا تو سا جماعت ہے میں سمجھتا کہ لفظ خالی نہیں جڑا سینہ حضور دی آل دی محبت نال سرشار ہوئے او سینہ کدیں خالی سینہ نہ سمجھائے او کو حضور دی محبت دا مدینہ سمجھائے اس تو اچھی سبحان اللہ دی اجازت ہے اللہ تو کو آباد رکھے جس سینے اچ کملی والے دی آل دا پیار نہیں اس سینے کو ویران سمجھیں صحرا سمجھیں برباد سمجھیں وہ جگہ آباد نہیں تھی جتھا حضور دی آل دی محبت داخل نہیں تھی وہ سینہ حضور دی محبت دا مدینہ ہے جس سینے نبی دی آل دی محبت موجود ہے اے محبت ایک معمولی سرمایہ معمولی چیز نہیں سمجھنی اے محبت ہے تا ایمان ہے اے محبت نہیں تا ایمان نہیں آج دی میری گفتگو دا عنوان ہے کہ ذکر اہل بیت سنت خدا ہے جاگ دے بیٹھے ہو ذکر اہل بیت سنت خدا ہے ذکر اہل بیت سنت مصطفیٰ ہے ذکر اہل بیت سنت انبیاء ہے ذکر اہل بیت سنت ملائکہ ہے ذکر اہل بیت سنت صحابہ ہے ذکر اہل بیت سنت اولیاء سب تو پہلے میں عرض کیتا ہے کہ ذکر اہل بیت سنت خدا ہے سبحان اللہ ذکر اہل بیت سنت خدا ہے جڑی قرآن مجید دی مشہور سورت دی میں تلاوت کی تھی ایک سورہ والعادیات آتا ہے سورہ والعادیات والعادیات عادیات کا مطلب کیا ہے دوڑن والے گھوڑے دوڑن والے قرآن دی سورت کا نام گھوڑیاں دے نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوڑن والے گھوڑے یہ ہے سورت کا نام سورت کا نام ہے دوڑن والے گھوڑے اللہ سورت کا نام یہ کیوں رکھا ہو سیا کہ دوڑن والے گھوڑیاں تے نام تے سورت کا نام اللہ فرمائے کلام میرا ہے میں انہا نام جو رکھا میں مالکا انہا نام دوڑن والے گھوڑے عام گھوڑیاں دی گال نہیں انہا گھوڑیاں دی گال ہے جنہا گھوڑیاں تے علی سوار ہوئے آیا واہ 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 میں تے آکے تو سمجھی بیٹھے ہو کہ میرا گھر لئیے ہے تے روز دی ملاقات ہے تے پھر وہ کہیں آکائی کہ ملاقاتیں حد سے جو بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں تے اس واسطے میں آکے والعادیات ضبحا
دوڑن والے گھوڑیاں دی قسم ہر گھوڑا دوڑ دے میرا مالک اتھا تے کئی نسلوں دے گھوڑے ہیں کئی نسلوں دے گھوڑے وہ بھی ہیں جنہ کن کوئی محفوظ نہیں اتھا گھوڑے بے لگام بھی ہیں اتھا گھوڑے بدرکا بھی ہیں اتھا بے حیا گھوڑے بھی ہیں اللہ فرمائے بے حیات بدرکاب گھوڑے دی قسم نہیں اون گھوڑے دی قسم جائے علی دا ادب کی جائے گھوڑا علی دا ادب کرے قرآن ان دا ذکر کرے ہائے بخشش اوکھی ہے بھی صحیح اور اوکھی نہیں بھی جے کو سنگت نہیں ملی ان دی بخشش بہت اوکھی ہے جے کو سنگت مل گئی ہے ان دے واسطے بخشش اوکھی نہیں بھامیں کتا ہی کیوں نہ ہوئے قرآن آدھے کہ اصحاب کہف دا کتا جنت ویسی بھئی اصحاب کہف دا کتا دا جنت ویسی تے اصحاب رسول دے کتے دی شان کیا ہو سی سنگت گول جنت لپ ہو سی جے ایمیں جنت گولن ٹور بھی ہو سبحان اللہ بسترے چھوڑ کے جنت لپ دیئے آسائش چھوڑ کے جنت لب دیئے آرام چھوڑ کے جنت لب دیئے جنت گولن والے نے جنت پاتی ہے قرآن فرمائے تتجافا جنوبہم عن المضاجع انہاں دے پہلو بستران کن جدا رہنن یدعون ربہم خوفا و طمعا او اللہ دے دیدار دے شوقی اور اس دے خوفی ہما وقت رب کو یاد کریں دے رہنن لہذا جنت لب سکتی ہے شرط ہے کہ سنگت ہوئے جے سنگت ہوئے تے کتا ہی جنت ویندہ بھی ہے جے سنگت نہ ہوئے تے بلعم بن بعورہ جیسے بھی تباہ ہو برباد ہوئے اس واسطے سنگت گول جنت لبسی جاگ دے بیٹھے ہو گھوڑیاں دی قسم تیز تیز دوڑن والے ہر گھوڑے دی قسم نہیں انہاں دی قسم جنہ تے میرے رسول دے اہل بیت اور حضور دے صحابہ سوار ہوئی اللہ نے انہاں گھوڑیاں دی قسم یاد فرمائی مدینہ منورہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرمائیں کہ ایک والی کائنات نے حکم فرمایا کہ اہل مدینہ جمع ہو گئے سارا مدینہ کٹھا تھی گیا بھئی حکم ہے سلطان کائنات دا نہ دیر ہے نہ غیر حاضری سب حاضر ہوئے سرکار فرمائے ذات السلاسل دے مقام تک وننا ہے اعلان جہاد ہے جان نے مردہ ویلا دے سو جان حضرت ابو ذر غفاری فرمائیں سارا مجمع کھڑا تھی کہ آدائی سونا رب منگدہ آوے ایسا دے دے ایسا ہزار ہادہ اجتماع ہے سارے جان لے مرتے تیار تھی گیا سرکار فرمایا یا علی میں تے کو سالار لشکر بڑھائے ہائے کچھ بولو تے کو سالار لشکر بڑھائے تو انہاں دا سالار ہے دس کتنے بندے نے سے عرض کی تے سرکار دشمن دے مقابلے سارے گھن منجا تے اے مناسب نہیں آکسن زیادہ بندے کھن آیا ہے علی تاں ڈھا تھی گیا ہے زیادہ بندے کٹھے کر آیا ہے تاں ڈھا تھی گیا لہذا بندے زیادہ نہیں دے مڑے سرکار فرمائے چون کے علی چونن والا ہے تو جنہ کو علی چونا ہو سی علی چونا ہو سی جنہ کو 400 بندے کو اس بز میں چون علی اس جنگ واسطے چونا ہے 400 بندے کو چونا ہے لشکر تیار ہوئے اے دشمن کو جواب رہے وہاں ٹوٹ پہن اے پہنچن صبح دا ویلا ہے دشمن تیار ہے لڑن واسطے جنن اللہ دے شیر پہنچن علی دی قیادت میرے نبی دے بھیجا ہویا لشکر جنن دشمن دے سامنے پہنچے بے لگام دشمن
اس دشمن دے آونڑ تے حیران ہوئے، کیوں جو وہ سمجھدا نہیں ہا کہ علی اتنے ٹائم وچ پہنچ ویسی، اے پہنچ گئے۔ ہن دو منظر تورے سامنے پیش کرنا، ایک منظر میدان دا، ایک منظر مسجد دا۔ ایک منظر میدان دا، ایک منظر مسجد دا۔ اتھا گھوڑے دوڑ دے پہن، تیر چل دے پہن، تلواراں چل دیا پہن، خنجر چل دے پہن، نیزے رواہن۔ اتھا میدان سجا ہوئے، مسجد نبوی کیا پہ تھی لے، اتھا نماز پڑھی نہیں پہی، اتھا حضور مصلی امامت تہن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے نال نماز شریک ہن۔ آپ دے نال صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صف وچ کھڑے، اسی مسجد نبوی شریف صف وچ کھڑے۔ ہن دوران نماز لجبال علی پاک میدان وچ نبی الانبیاء نماز وچ، حضور نماز دے اندر سورہ والعادیات دی تلاوت کی تھی۔ اور میں چاہنا میں ترجمہ کروں سورت دا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، تیز تیز دوڑن والے گھوڑیاں دی قسم، فالموریات قدحا، انہاں دے قدمہ جو اٹھن والیاں چنگاریاں دی قسم، فالمغیرات صبحا، اور علی الصبح دشمن تے حملہ کرن والیاں دی قسم، فاثرن بہی نقعا، او تا اوہی، انہاں دے گھوڑے بھی شان والے، انہاں دے گھوڑیاں دے سم بھی شان والے۔ اللہ فرمائے فاثرن بہی نقعا، انہاں گھوڑیاں دے سمہ چون جڑی ریت اڑیے، اللہ فرمائے میں اللہ کو اس گرد و غبار دی قسم، فاثرن بہی نقعا، اس گرد و غبار دی قسم، اللہ نے انہاں گھوڑیاں دے ٹاپاں تلوں اٹھن والی ریت دی قسم چاہتی۔ ہن سمجھی تا یقیناً بیٹھے ہو سو، اتھا گھوڑے ہن، سفر ہے، جنگ ہے، مقابلہ ہے، دشمن تحتیغ پیا ہونا ہے۔ اللہ گھوڑیاں دے ٹاپاں تلوں اٹھن والی ریت دی قسم یاد فرمائی۔ حضور نماز کھڑے پڑھ دے ہیں، نماز دے دوران سرکار جلے اے آیتاں پڑھیاں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ ابی ابن کعب اے فقیہ امت محمدی دے، اے او عالم صحابی ہیں، اے او شان والے صحابی ہیں جنہ دے علم تے ساری امت کو راز ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری دے نال ہی کھڑے ہیں۔ تے جلے حضرت ابو ذر غفاری نے اے آئے سورت سنیے، دوستو اس ویلے نماز بولنا منع تھی گیا ہے، نماز بولنا منع تھی گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت جڑا بندہ آخری صف وچ آ کے رلے ہا تے جڑے بندے دے نال ان کے رلدا ہے او کو آدھائی السلام علیکم، او آدھائی وعلیکم السلام، اے پوچھدا ہے کیف حال، او آدھائی بخیر، اے آدھائی بال بچے ٹھیک ہے، او آدھائی بہت خوب ہے، اے پوچھدا ہے کتنی رکعت ہے، او آدھائی فلانی رکعت ہے، اے پھر رل ویندا ہے۔ پھر حکم آ گیا کہ ہن بولن منع ہے، یہ حکم اجڑ کنار لوگوں تک نہیں پہنچا، اور موبائل جیب جو کڑھ کے کھنتے رکھ دن چاہ پر لکھوا دینا الصلاۃ، میں نماز کھڑا پڑھ گا، جاگ دے بیٹھے ہو تواری چپ تو صدقے۔ بھئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نماز دی حالت چن آپ نے جلد سرکار کن سورہ والعادیات سنی، ایویں دتی ارک ابی ابن کعب کو، آپ مجذوب ہیں، مجذوب کو اجازت ہوتی ہے جی میں نماز پڑھے، جتنی رکعتاں پڑھے، نہ ہی پڑھے خیر ہے، مجذوب تے نماز فرض کوئی نہیں، جڑا مجذوب ہو دے اس تے نماز فرض کوئی نہیں۔ میں کو توارے جو بہت سارے مجذوب نظر دے گا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کٹ کے دیتی عرق، جلے آپ نے عرق ماری ابی ابن کعب کو، بھئی نماز انہوں کو معلوم نہیں ہے بھی عرق لگ سی، بندہ ویسا کھڑا ہوتا ہے نماز دے خیال ہی چھن، ابو ذر غفاری پتہ نہیں نماز دی حالت کہیں دے خیال ہی چھن۔
ایویں دیتی نے ارک لے کے آنکھیں نے جاؤ بھائی ما سمیت هذه السورہ قبل هذا الآن من لسان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو پہلے اس صورت میں کہیں حضور دی زبان جو نہیں سنی، آج تو پہلے یہ صورت میں کہیں سرکار دی زبان جو نہیں سنی، جب آپ نے کہنا میں کہیں نہیں سنی تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارک مار کے آنکھیں میں کہیں نہیں سنی، ابی ابن کعب تے نہیں بولنا ہاں، چونکہ آپ تا نماز ہی چھن سبحان اللہ جڑے نماز چھیوے نہ بولو باقی آنکھو سبحان اللہ، آپ نماز ہی چھن، ابو ذر نیاز ہی چھائی، ابو ذر ارک بھی ماریے بلیندہ ہی کھڑے آدھے میں کدھے نہیں سنی، حضرت ابی ابن کعب بس آپ جو ایمیں ہلے ساری صف ہلی، آپ تو سیدھے ٹھیک ہے یہ صفہ میری تیریاں نہ ہن، یہ میری تیریاں نہ ہن، انہوں نے موڑھیاں نال موڑھے ہو دیا، موڑھیاں نال کچھ دوست قدم نال قدم ملیندن تے موڑھے کرموں پر تھی ویندن، سبحان اللہ او موڑھے نال موڑھے نہیں ملے دے قدمہ نال قدم ملے دن تے موڑھے بہن پر تھی ویندن، پیر تا مل ویندن ہے پر دل نہیں مل دے، اچھی آپ کو بھئی صحابہ کرام ہن انہوں نے موڑھے نال موڑھے مل دے ہن تے جلے موڑھے نال موڑھے مل دے ہومن تے بندہ ہک ہلے صف ساری ہل دیئے، ساری صف ہل پئی، جلے ساری صف ہلی تے ولا صف سنبھلی، ابی ابن کعب بھی سیدھے تھی کھڑے، نماز ہی چپ رہ گئے، سلام جو پھر رہا آنکھیں نے ابو ذر تیری نماز پہ کوئی سکھائے، نماز ہی بلند ہی ہے، اے بھی آہدیں بھی یہ صورت میں پہلے کرے نہیں سنی ولا ارکئی نال مرے دیں، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ چپ بیٹھن، اتھا اون ویلے چپ نہیں فرمے دے ہاں، ہن بلیندے نہیں، نماز ویلے چپ ہن، ہن نماز ویلے بلیندے ہن، ہن سلام ہو گیا، ہن چپ بیٹھن، ابی ابن کعب کہ میں حضور کو تیری شکایت لینا بھی یہ نماز ارکئی مرے دے الویندے ہی ہے، ابو ذر چپ ہے، کیوں نہیں بولے؟ آکے نے ون تو آگ شکایت لا تو اے بھی جسارت ہے کہ ابو ذر نہیں ڈردا رسول کو لوں، یہ واسطے چپ بیٹھے، اے نہیں ساکھا من شکایت لا، میں ڈرتا نہیں خاموش رہ گئے، اگر آکے نہ ون فرمایا ویندہ شکایت لاون پائے، لیکن ویندہ تا حضور دے کول پائے، تو کون ہے روکڑ والا؟ عذاب دے بہت درجے ہیں تے ابو ذر دا درجہ کمال والا ہے، دوستو فرمائے میں چپ بیٹھ رہ گئے، ابی ابن کعب آئیں حضور دی بارگاہ ہاتھ جوڑے نے سونا او جڑا تواڈا ابو ذر ہے سرکار نماز میں کو ارک ہی کھتی ہے، ارک مار کے ولا میں کو آدائی کہ اے صورت میں سرکار کو نو پہلے کدے ہی نہیں سنی، کائنات دے والی فرمائے لجپال نے فرمائے ابی ابو ذر دے بارے میں کو شکایت نہ لائی کرو چونکہ میں کو اون دے نال پیار ہے، فرمایا ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا اصدق من ابی ذر، اس زمین دوتے ابو ذر کے سچا کوئی نہیں، تے جو کچھ آکے ٹھیک آکے ابو ذر جو کریں دے بہتر کریں۔ دوستان عزیز وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارک ماری ہے اور سرکار نے اس دوتے بھی انہیں کوئی اجازت عطا فرمانی تھی، رخصت لی تھی، لجپال نے طلب نہیں فرمایا، سختی نہیں فرمائی، سبحان اللہ اجازت کیوں بخشی ہے اتنی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ ڈانٹتے ہیں کہ ابی ابن کعب دی نظر نماز تے ہے، ابو ذر دی نظر میدان تے ہے، ابی بہتا کھڑا ہے، نماز اچھ نہیں بولنا، ابو ذر سمجھتا ہے کہ گھوڑے دی قسم پہ چوی دیئے، کنہ گھوڑے دی قسم ہے، اے انہ گھوڑے دی قسم ہے جنہ گھوڑے آتے علی دا لشکر سوارے، ذکر اہل بیت سنت خدا۔ اللہ رب العزت نے حکم بھیجا یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جنر تو سا میرے نبی نال کلہیں گال کرو، سبحان اللہ کلہیں گال کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تے میرے نبی نال سرگوشی تنہائی علیحدہ گال کرن تو پہلے میں رب دینا تے صدقہ کرو، میرے نبی دا وقت گھن دیو، ایمیں نہیں ہون مل لگ سی، سبحان اللہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ ہون مل پوسی، فرمایا اے
یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا صدقہ دیو، اگر اللہ آکھیا جان دیو، سبحان اللہ، تے جان دیونا بھی محبوب دی ملاقات واسطے شرط ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، مشکات دی روایت ہے، حضور فرمائے ایک وقت ایسا آسی کہ میری امتی چوں وہ لوگ پیدا ہو سن، وہ لوگ موجود ہو سن جڑے عہد کرے سن، جڑے آگ سن، جڑے دعویٰ کرے سن، جڑے اظہار کرے سن، وہ آگ سن کہ اگر ایک نظر سونے مصطفیٰ کو دیکھنا نصیب ہو ونجے، ایک نظر محبوب کو دیکھنا نصیب ہو ونجے، فرمایا میری امت جو لوگ ہو سن جڑے چاہ سن کہ ایک نظر حضور دا دیکھنا نصیب ہو ونجے اور وہ اپنے بال بچے قربان کر دے ون۔ میں انصاف نال تو کو پوچھنا چاہتا ہوں، اس آسمان دے سائے تلے وہ جماعت کیڑی جماعت ہے سبحان اللہ، جڑے حضور دے دیدار دا اتنا شوق رکھتے ہوئے، جڑے سرکار کو ایک نظر دیکھن واسطے اپنے بچے قربان کرن واسطے تیار ہوئے، انصاف نال دسائے اس زمین تے وہ کیڑی جماعت ہے؟ چونکہ فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان غلط نہیں، یقیناً ایسی جماعت ہے۔ میں تارے کل پوچھتا ہوں کیڑی جماعت ہے جڑے حضور دے دیدار دا اتنا شوق رکھتے ہوئے، اگر لمحہ بھر واسطے سرکار دا دیدار ہو ونجے تے اپنے بچے قربان کر سکتے ہوئے، وہ جماعت کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیڑی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جڑی نہ نوٹ تے وکدی ہے، نہ ووٹ تے وکدی ہے، نہ پکے روڈاں تے وکدی ہے، نہ ڈیزل تے پرمٹ تے، انہاں دے سودے نہیں ہوندے۔ او جماعت جیڑی جماعت حضور کو ایک نظر دیکھن واسطے اپنے بچے قربان کرن ویلے ہر ویلے تیار ہوئے، او جماعت ممتاز حسین قادری کی جماعت۔ اچھی فرماؤ اچھی فرماؤ تو سبحان اللہ۔ وہ جماعت اولیاء کو منن والے دی جماعت ہے، وہ جماعت غوث اعظم دے درد ٹکڑے کھاون والے دی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، وہ جماعت مصطفیٰ دے بے لوز خادمہ دی جماعت ہے، وہ حضور دے درد نوکرہ دی جماعت ہے، وہ کملی والے دے عاشقہ دی جماعت ہے، وہ حضور دی محبت مر مٹن والے لوگوں دی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکم ہویا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ سبحان اللہ، فرمایا ملاقات تو پہلے صدقہ پھر ملاقات۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم و اطہر، اس واسطے کہ تو سبہوں پاک تھی ونجو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک تھی ونجو، یعنی مال کٹ کے آسو تے میرے محبوب کو دیکھ سو، اس دیدار دی چس بھائی ہو سی۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، ہاں جنہ کل پیسے کوئی نہیں، او نہ گھبراویں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشن والا ہے، رحم فرماون والا ہے، انہاں واسطے حکم نہیں، بلال واسطے نہیں، سلمان واسطے نہیں، عمار واسطے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہ دی جیب وچ پیسے کوئی نہیں، فرمایا انہاں واسطے نہیں حکم۔ جڑے پیسے رکھ دن محبوب کو علیحدہ ملن، پیسے دے کے آسن، صدقہ کر کے آسن، حکم ہوئے، پھر کیا ہوئے؟ عاشقاں دی بزم چوں سلطان علی اٹھے، اٹھن گھر گئے، ایک درہم گھر رچ کل ایک درہم، ان درہم کو بازار چاہن ریزگاری کی دینے چھٹے کرائے نے، کھلے پیسے 10 دینار تھین، 10 دینار کھن کہن، ایک دینار صدقہ کیتے نے، آگین سونا سوال پوچھنا ہے، ول دینار صدقہ کیتے نے، ول آگین حضور سوال پوچھنا ہے، ول دینار صدقہ کیتے نے، ول پوچھے نے سوال پوچھنا ہے، ول دینار صدقہ کیتے نے، ول آئین سوال پوچھے، سرکار کے 10 مرتبہ ان کے 10 دینار صدقہ کر کے علی نے سوال پوچھن۔ دنیا دے اندر جتنے ملک ہیں، انہاں ملکوں دے اندر جتنے سربراہ ہیں، اس ویلے دنیا دے اندر ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کسی سربراہ نال اس دی مملکت دے بندے نے ملاقات کرنی ہوئے سرکاری ٹائم وچ، اپنے ذاتی کم واسطے، اپنے ادارے واسطے، مل واسطے،
تے اس ملاقات دے وچ جتنے منٹ انہاں نال ملاقات کرے سی انہاں منٹاں دے عوض سرکاری خزانے چ رقم جمع کروے سی۔ صدر پاکستان نال اگر کوئی اپنی مل دی خاطر ملنا چاہ سی، قومی مسائل واسطے نہیں ذاتی مسئلے واسطے مل سی، اس واسطے خزانے چ پہلے پیسے دے سی ولا اتنے منٹ ملاقات تھی سی۔ اگر اس دی ملاقات زیادہ دیر ود گئی تے بقیہ منٹاں دے پیسے ولا خزانے جمع کراونے ہو سن۔ ایک قانون ہے، دنیا بھر کے ریاستاں دا اصول ہے، تاکہ پاکستان یا کسی بھی ریاست دے سربراہ دا وقت ضائع نہ ہوئے، ذاتی معاملے واسطے جڑے لوگ ویسن پیسے خزانے جمع کرا کے مل سن، لیکن لوگ تو پیسے جمع کرا کے ویسن